محترم سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 29 to 49۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو نصیحت کرتے رہو کیونکہ تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ مجنون۔ کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ تو ایک شاعر ہی؟ ہم ان کافروں کے بارے میں گردش زمانہ یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ کیا ان کے عقلیں ان کو یہی سکھاتے ہیں یا یہ لوگ بڑے شریر ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں نے قرآن خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ پس اگر یہ سچے ہیں تو اس طرح کا کوئی کلام بنا لائے۔ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ یہ خود اپنے خالق ہیں یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ لوگ یقین نہیں کرتے۔ کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کہ داروغہ ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان کی باتیں سن سکتے ہیں؟ تو ان میں کا جاسوس آتا ہو اور کھلی دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس سے اجرت مانگتے ہو کہ اس پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی دعویٰ کرنا چاہتے ہیں؟ تو یاد رکھو کافر خود دعوے میں آنے والے ہیں۔ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ اللہ ان کو شرک سے پاک ہے، اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہتے ہیں کہ یہ گاڑا بادل ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اس دن کو دیکھ لیں جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے، جس دن نہ تو ان کا کوئی دعویٰ ان کے کام آئے گا اور نہ کہیں سے ان کو مدد ملے گی، اور ظالموں کے لیے ان کے سوا اور عذاب بھی ہے، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم ہمارے حفاظت میں ہو، اور جب اٹھا کر اپنے پروردگار کی طرف کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کرو، رات کے بعد اوقات میں بھی، اور ستاروں کے ڈوبنے کے بعد بھی اللہ کی ذکر کیا کرو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، تیرے احسان ہے کہ تو نے
ساری انسانیت کی ہدایت نامہ قرآن نازل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پہ عمل کر کے دکھایا ہے، دنیا جہاں والوں کے لیے ایک مثال قائم کیا ہے۔ یا اللہ تو ہمارا کارساز ہے، ہمیں تیری ہدایت عطا فرما، تیرے رسول کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، خاتمہ بالخیر فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔